جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب اور ہر سوال کا علیحدہ جواب۔ اچھا، آپ کا ایک ولاگ تھا جس میں آپ نے کچھ 2 یا 3 سال پہلے جب عمران خان کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس نے آپ کو نانی یاد دلا دینی ہے۔ تو وہ آپ کا جو فکر ہے وہ میرے ذہن میں ابھی بار بار آ رہا ہے کہ جی ابھی جس ڈیسپریٹ کنڈیشن میں عمران خان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور جس انداز سے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی باتیں کرنا اور اس قسم کی ایسچ جلسوں کی ایکٹیویٹی کرنا، ڈیسٹیبلائز کرنا پورے ملک کو، جاتے جاتے جو بھی ہے ان کے اسٹیک پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے کہ اس کو اگر ابھی ہٹا دیا گیا تو اس نے بعد میں کون سی اسٹیبلٹی لانی ہے؟ پہلے 27-28 سیٹس کے ساتھ جتنا ڈسٹیبلائز کیا تھا کنٹری کو اس نے، اور ابھی تو اقتدار بھی دیکھ لیا اور لوگ بھی اس کے پاس موجود شاید جتنے بھی ہوں، تو اس نے تو پھر وہی ایک کہانی دوبارہ سے ریپیٹ کرنا شروع کر دینی ہے۔ آپ اس کائنڈلی اس پہ کچھ تبصرہ کیجیے گا۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو بھی یاد ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، وہ آپ کے دیکھنے والے، سننے والے اور اس کا وہ تجزیہ کرنے والے، کیونکہ آپ صرف سمپل پیسو ویورز نہیں ہیں، آپ بہت ایکٹیو انالائزرز بھی ہیں، مطلب آپ خود تجزیہ نگار ہیں۔ ان کو یاد بھی رہتا ہے، وہ حوالہ بن جاتا ہے۔ بالکل مجھے یاد ہے جی، اور میں نے اس وقت بھی فور کاسٹ کیا تھا کہ کسی صورت میں جی جتنا جو کہتے ہیں نا ہمیں طاقت میں آنے کی، مجھے کیا ضرورت تھی، جو لوگ اتنا دہراتے ہیں نا جی ہمیں کیا ضرورت ہے طاقت میں آنے کی، اور پھر بھی طاقت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح میں کہوں جی مجھے کیا ضرورت ہے کرسی میں بیٹھ کے ویلاگ کرنے کی، اور پھر میں ویلاگ کرتا بھی رہوں، اور میں کہتا رہوں مجھے کیا ضرورت ہے ٹی وی کرنے کی، میں تو ٹی وی سے ماورا ہوں، حالانکہ میرے جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا میں اپنے ڈسپلن سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں، وہ صحافی کیسا جو سمجھے کہ میں صحافت سے بڑا ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جی مجھے کیا ضرورت ہے ٹی وی کرنے کی، اور میں ٹی وی پہ بیٹھا بھی رہوں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو خیال آئے گا کہ یار یہ کہہ بھی رہا ہے مجھے ٹی وی کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ کہتے رہتے ہیں جی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو بھائی اگر آپ کو ضرورت نہیں تو کر کیوں رہے ہیں، کیوں طاقت سے چپکے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دعویٰ یہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ جو ہے مطلب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ جتنا یہ کہتے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی یہ ری انفورس ہوتا تھا کہ جتنی ان کو ضرورت ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ چپک جائیں کرسی کے ساتھ اور کرسی کو استعمال کریں عجیب و غریب قسم کی تھیریاں دینے کے لیے، عجیب و غریب قسم کے خیالات دینے کے لیے، اور آپ سمجھیں کہ ایک سیاسی گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، مبالغہ ہر قیادت کے بیان کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور حقائق ہر وقت جو ہے وہ بیان نہیں کیے جاتے۔ لیکن جس طریقے سے گمراہی اس دور میں پھیلائی گئی ہے، اور پھر اس گمراہی کو آگے اس مزید کونے کونے تک لاگو کرنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک عجیب ہی تاریخ ہے۔ تو بالکل جب آپ چپک جاتے ہیں اور آپ کا اوڑھنا بچھونا طاقت ہوتا ہے، اور آپ پریٹینڈ یہ کرتے ہیں آپ کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو ہٹنا کرسی سے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی ان لمیٹڈ پاور ہے ان کے پاس خام خواہ کے سیاسی انتشار پھیلانے کی۔ آئین اور قانون اگرچہ اس کو بڑے دھچکے لگیں، وہ ابھی بھی پاکستان میں لاگو ہے، عدالتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، سول سوسائٹی باولی نہیں ہو گئی، لوگوں کے ذہن کام کر رہے ہیں، اور سیاسی طور پر لوگوں نے اپنے حلقوں میں واپس جا کر اپنے نمائندگان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کے جذبات کو۔ یہ بہت بڑا بند ہے ایک ایسے طوفان کے آگے جس کو بتایا جاتا ہے کہ جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکے گی، بالکل ٹھہر سکتی ہے۔ پھر آخر میں بات یہ ہے جی کہ جو بنانے والے ہیں وہ آپ کو نکال بھی سکتے ہیں۔ دو ہی کال کرنی ہے آپ کو کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیخ رشید کا آپ نے رویہ چینج ہوتے نہیں دیکھا؟ 3 دن پہلے ہاتھ مار مار کے پوڈیم کے اوپر ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی، پھر ایک کال گئی نا تو ساری ہوا نکل گئی۔ تو یہ جو پپٹیئر ہوتے رہے ہیں ان کے لیے بڑا اوکھا کام ہوتا ہے کہ ایک دم آزاد طور پر وہ فضا میں بلند ہوں اور علامہ اقبال کا جو شاہین ہے اس کے قریب جا پہنچے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ
طوطے تھے پنجرے کے اندر، شاہین یکدم نہیں بن گئے صرف اس وجہ سے کہ کھانا پینا بند ہو گیا، پنجرے میں چوری نہیں آپ کو مل رہی تو آپ یکدم شاہین نہیں بن جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ انلمیٹڈ انسٹیبلٹی جو ہے وہ پھیلائی جائے. چونچرا ہوگی، لیکن اگر حالات وہی رہے جو بنتے چلے آ رہے ہیں ان کے پارٹی کے اندر تو بہت مشکل ہو جائے گا ریاست کو ہائی جیک کرنا اس طریقے سے، یا ریاست کی طاقت کو ابیوز کرنا اس طریقے سے.